خدا چشمے کرم صلی اللہ کے واسطے حضرت احمد محمد مصطفیٰ کے واسطے۔ صفائی آدھا ایمان ہے، کیا کہیے گا اس تعلق سے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نظافت کے حوالے سے بات ہو رہی تو سب سے پہلے ہم اس کی معنی، مفہوم اور ٹرانسلیشن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ نظافت کے معنی ہے گرد و غبار سے علیحدہ ہو جانا، صاف ستھرے ہو جانا، پاکیزہ ہو جانا، طیب و طاہر ہو جانا۔ جہاں بات ہو رہی ہے الطہور و شطر الایمان کی تو دیکھ لیجئے ایمان کا جزو کہا گیا ہے پاکیزگی کو، طہارت کو، اور جس طرح ابھی آپ نے انٹرو میں کہا کہ بات صفائی اور ستھرائی اور پاکیزگی کی صرف ہماری ذات تک محدود نہیں ہے۔ جب ہم ایمان کا تقاضا ہمارا یہ ہے کہ ہم اپنی ذات سے کسی دوسرے کو تکلیف بھی نہ دیں، تو اب جب کوئی شخص عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے، چاہے وہ تلاوت کلام مجید کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہو، نماز پڑھنے کی اسے توفیق مل رہی ہو، تو لازم کیا ہے کہ اس کا جسم بھی پاک ہو، اس کا لباس بھی پاک ہو، جس جگہ پر وہ نماز پڑھ رہا ہے وہ جگہ بھی، وہ مقام بھی پاک ہو۔ اور یہ تو آ گئی بات ذات کی۔ اب انسان جب ان تمام صفائیوں اور ستھرائیوں کے اوپر یہ تمام رولز اور ریگولیشن اپنی ذات کے اوپر جب فالو کرے گا تو ایک اچھا انوائرمنٹ قائم ہوگا۔ اب جب بھی کوئی اس سے ملے گا تو دیکھ کر جو ایک نجاست سے کراہیت محسوس ہوتی ہے، جو ایک گندگی فیل ہوتی ہے، وہ فیلنگز نہیں آئیں گی، بلکہ اس کو دیکھ کر یہ احساس ہوگا کہ کتنا صاف ستھرا رہنے والا، کتنا پاک صاف رہنے والا انسان ہے۔ یہی درس ایمان جو ہے ہمارا وہ دوسروں کو بھی دیتا ہے کہ جب آپ خود صاف رہیں گے، آپ کے گھر کا ماحول صاف رہے گا، تو آپ سے جو ملنے والے ہیں وہ بھی خوش طبعی سے ملیں گے، اور وہ آپ کی یہ عادت جو ہے صاف ستھرا رہنے کی، پاک رہنے کی، اس کو خود بھی اڈاپٹ کریں گے، اور آپ کی طرف سے ایک انوائرمنٹ، ایک صحت یابی کا انوائرمنٹ بھی جا رہا ہے، اور ایک صاف ستھرے جو ہے وہ ہونے کا انوائرمنٹ بھی دوسروں کی طرف پڑتا ہے۔ تو یہی حکم ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص صفائی کو پسند کرے، اپنے اوپر صفائی، پاکیزگی، طہارت کو لازم کر لے، تو وہ الطہور و شطر الایمان کے حکم میں داخل ہو جاتا ہے کہ جس کو ایمان کا جز کہا گیا۔ جس طرح ہم ایمان کی تعریف پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے ایمان کی بہت ساری شاخیں بتائی گئی ہیں کہ ایمان کی بے شمار شاخیں ہیں۔ تو اب جب ہم ایمان کے حوالے سے صفائی اور پاکیزگی اور طہارت کو جب فالو کر لیتے ہیں تو اس سے ہم سے جو ہے وہ بہت اچھی انوائرمنٹ اور بہت اچھے ایک وائبز لوگوں کو ملتی ہیں کہ جو کہ اگر لوگ اس کو اپنانا شروع کر دیں اور آپ کو دیکھ کر جو ہے لوگ اس کی طرف اٹریکٹ ہوں، تو ان کے اندر بھی صفائی، پاکیزگی، اس کا طہارت کا جو ہے وہ ایک میسج جا رہا ہوتا ہے، تو شاخ در شاخ یہ کنیکشن لوگوں میں ملتا رہتا ہے۔ تو اس کے لیے لازمی جز ہے کہ ایمان کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو وہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب کی بات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب اس سے آگے بات آتی ہے پرفارمنس کی عبادتوں میں، تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے، ہماری پریزنس کیسی ہونی چاہیے کہ ہم پاک ہوں، لباس بھی پاک ہو، جسم بھی پاک ہو۔ اس سے اثر کیا ہوگا؟ ایک تو صحت کے فیوز و برکات تو ہمیں مل رہے ہیں، فوائد مل رہے ہیں۔ دوسرا، جب ہم وقت یہ عادت بنا لیں گے کہ ہمیں پاک صاف رہنا ہے، باوضو رہنا ہے، کسی بھی نجاست کو اپنے قریب نہیں آنے دینا، چاہے جسم پر ہو، چاہے لباس پہ ہو، چاہے جہاں ہم رہتے ہیں اس جگہ پر ہو، تو اب اس خوبصورتی، اس طیب اور طاہر رہنے سے جو ہمارے دل اور اذہان پر اثر ہوتا ہے وہ یہ کہ اب ہمیں گناہوں میں بھی لذت محسوس نہیں ہوتی، پھر وہ دل اور دماغ بھی پاک ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہ بھی طیب و طاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس میں بھی کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی کوئی غلط خیال، غلط سوچ، بری سوچ آتی ہے تو اس سے ہم کراہیت محسوس کرتے کہ نہیں، اس کو میرا رب پسند نہیں کرتا، لہٰذا جب میں بظاہری طور پہ صاف ستھری ہوں تو میرا دل اور دماغ بھی اچھے خیالات کا ضامن ہونا چاہیے، وہاں پہ بھی اچھی سوچیں آنی چاہیے، بجائے اس کے کہ میں گناہوں کی طرف اٹریکٹ ہوں۔ ٹھیک ہے، کوئی زخم ہے، پٹی وغیرہ باندھ لی گئی ہے، تو وضو اور غسل کا اس صورت میں شرعی حکم کیا ہوگا؟ جی ہاں، کوئی ایسی چوٹ آپ کو لگ گئی کہ جس پہ آپ نے پٹی باندھی ہوئی ہے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ چوٹ کی نوعیت کیسی ہے، آیا اگر اس پہ پانی پہنچایا جائے گا تو وہ زخم مزید خراب ہوگا، تو اس صورت میں پانی نہیں پہنچانا، صرف مسح کرنا ہے، یعنی گیلا ہاتھ جو ہے ترہات پانی کا جو ہے وہ اس پر پھیر دینا ہے، اور باقی اعضاء جو آپ کے سالم ہے، صحیح ہے، جہاں چوٹ نہیں ہے وہاں پراپر آپ نے وضو کرنا ہے۔ اب اگر ایسا ہے کہ پانی کا مطلب مسح پہنچانے سے بھی جو ہے وہ تکلیف بڑھنے کا جو ہے وہ خدشہ ہے یا زخم خراب ہو جانے کا خدشہ ہے، تو ایسی صورت میں پھر تیمم کی اجازت ہمیں شریعت مطہرہ دیتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے دین اسلام جو ہے بہت آسان ہے اور آسانیوں کو ہی فروغ دیتا ہے، تو اگر ایسا کوئی حکم ہے، اکثر اوقات جیسے ہماری خواتین کچن میں جب کام کر رہی ہوتی تو ناخون میں جو ہے وہ چوٹ لگ جاتی ہے یا پس پڑ جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ پانی میں ہاتھ نہیں ڈال سکتی۔ ٹھیک ہے، چوٹ والا میں بھی لیتی ہوں، آپ کی بات مکمل ہو گئی، اتنی آپ اپنی بات پہلے مکمل کیجئے، وہ زخم پہ پٹی باندھی گئی ہے اس تعلق سے۔
کیونکہ دیکھیں بعض زخم کی بھی نوعیت ہوتی ہے، بعض ہوتے ہیں جو کھلے ہوئے زخم ہے، جس طرح میں بھی ذکر کر رہی تھی کہ ناخون میں کچھ خرابی پیدا ہوئی، پس پڑ گیا اس طرح، تو وہ سامنے بظاہر نظر آ رہا ہے، اس پہ پانی لگائیں گے تو وہ خراب ہو جائے گا۔ بعض ہوتا ہے کسی کی ہڈی ٹوٹ گئی، وہ اندرونی زخم ہے، اسکن پہ کچھ فرق نہیں پڑ رہا، اس پہ انہوں نے پٹی لپیٹی ہوئی ہے، تو وہاں ہم مسا کریں گے، اچھا، گیلا ہاتھ لازمی پہنچائیں گے۔ لیکن اگر چوٹ خراب ہونے کا ڈر ہے تو وہاں ہم مسا بھی نہیں کریں گے، پھر وہاں تیمم کا حکم آ جاتا ہے کہ پھر وہاں ہم تیمم کریں گے۔ ٹھیک ہے عالمہ آمنہ صدیقی، میں آپ کی بہت ممنون ہوں، انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات رہے گی۔ چشمے کرم صلی اللہ کے واسطے حضرت محمد مصطفیٰ کے